السلام علیکم ساتھیوں، میں فیضان رضا آپ سبھی کا ایف آر نالج نیٹ ورک میں سواگت کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو اردو قواعد سے ریلیٹڈ ہے۔ اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم سبھی نے اسم، فعل اور حرف کی تعریف کو پڑھا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم سبھی اسم کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں ہمارے ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھتے ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کرتے ہوں گے۔ تو چلیے آج کا ویڈیو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اسم کی اقسام، جیسا کہ آپ سبھی دیکھ پا رہے ہیں، اسم کی کتنی قسمیں ہیں اس کے بارے میں ذکر ہوگا۔ اس کے بعد پھر مثال کے ذریعے اسے سمجھایا جائے گا۔ تو اسم کے دو قسمیں ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ یہ بات کریں گے اسم معرفہ کے بارے میں کہ اسم معرفہ کسے کہتے ہیں، اس کی پوری تفصیل سے جانکاری لیں گے۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں، آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے اسم معرفہ۔ کیا ہے؟ اسم معرفہ۔ کہہ رہے ہیں کہ اسم خاص، یعنی اس اسم کو، اسم معرفہ کو اسم خاص بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ اسم ہے جو کسی خاص نام کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یعنی جو کسی خاص جگہ، شخص، جانور یا چیز کا نام ہو اسے اسم معرفہ کہتے ہیں، یا اس کو اسم خاص بھی کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اسم معرفہ بھی اس کو کہتے ہیں اور اس کا دوسرا نام اسم خاص بھی ہے۔ یاد رکھیں گے، یہ بالکل ہی سمجھنے کی باتیں ہیں۔ کہیں کہیں پہ آپ سے ایگزام میں یہ پوچھا جائے گا کہ اسم خاص کسے کہتے ہیں یا اسم معرفہ کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ اس بات کو ہمیشہ یاد۔ اور خاص کا مطلب ہی ہوتا ہے وہ چیز جو اس کے ذات کے لیے ایک دم بالکل ہی خاص ہو جائے۔ اب مثال کے طور پر احمد، آب زمزم، کراچی، ہے نہیں؟ احمد کیا ہے؟ لڑکا ہے۔ اگر ہم لڑکا بولتے ہیں تو یہ کامن بات ہو جائے گی، لڑکا کوئی سا بھی لڑکا ہو جائے گا، لیکن جیسے ہی میں نے احمد کہا تو خاص ہو گیا۔ اسی طرح آب کا معنی ہوتا ہے پانی، اور زمزم کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرا ہوا پانی۔ یہاں پر اس آب زمزم کو کس کی طرف اشارہ کیا گیا؟ وہ آب زمزم جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑی رگنے کی وجہ سے جو پانی چشمہ بن کر زمین سے پھوٹا تھا، اس پانی کو آب زمزم کہا گیا ہے۔ تو آب تو سب ہے، پوری دنیا اگر لفظ آب کہیں گے تو کوئی سا بھی پانی ہو جائے گا، لیکن آب زمزم کہا تھا خاص پانی ہو گیا۔ کون سا پانی؟ جو مکہ مکرمہ میں آپ کو ملتا ہے، جب حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں نا تو وہاں سے لاتے ہیں۔ تو آب کا معنی پانی ہوتا ہے، پانی کہیں گے تو کامن ہو جائے گا، اور آب زمزم کہہ دیا تو خاص پانی ہوگا۔ یاد رکھیے گا۔ اسی طرح کراچی کہاں ہے؟ تو یہ پاکستان میں ہے۔ اب یہ جگہ کا نام ہو گیا۔ اسی طرح دہلی، ممبئی، تو دہلی ایک شہر ہے، لیکن لفظ شہر کہیں گے تو کوئی سا بھی شہر، لیکن جیسے ہی دہلی میں نے کہہ دیا تو خاص ہو گیا۔ ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے اسم خاص اس اسم کو کہتے ہیں، اسم خاص اس اسم کو کہتے ہیں جس سے کسی شخص، جگہ یا چیز کے خاص نام کا پتہ چلے۔ یاد رکھیے گا، خاص نام، تو وہ اسم معرفہ ہو جائے گا۔ زید، بکر، خالد، زینب، ہے نہیں، موہن، سوہن وغیرہ وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں۔ جیسے آپ گاؤں بولیں گے تو کوئی سا بھی گاؤں، اور اسی میں کسی گاؤں کا نام بول دیجئے، جیسے کہ رامپور بول دیجئے یا مادھو پور بول دیجئے، کوئی سا بھی گاؤں کا نام بول دیجئے۔ تو گاؤں کا اگر نام آ گیا تو وہ اسم معرفہ ہو گیا، اگر لفظ گاؤں ہوا تو وہ اسم نکرہ ہو گیا۔ اب یہاں پہ آگے کرے، اس دنیا میں یوں تو بہت سارے انسان ہیں، لیکن احمد کسی خاص لڑکے کی طرف اشارہ ہے۔ پانی ایک عام چیز ہے، لیکن جب ہم آب زمزم کا ذکر کرتے ہیں تو کسی خاص پانی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ شہر تو بہت ہے، لیکن کراچی تو بس ایک ہے۔ اسی طرح بلیاں تو بہت ہے، مگر میری مانو بلی کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ تو اس طریقے سے کیا ہے، یہاں پر مانو بلی کا جو ذکر کیا گیا ہے، بلی کوئی سی بھی بلی، لیکن مانو بلی جیسی کہہ دیے تو خاص ہو گیا۔ تو اس طریقے سے یہ اسم معرفہ کی تعریف ہو گئی۔ آگے ہم اسم نکرہ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اب یعنی کہ پریکٹس سے مشق ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں کہہ رہے کہ درج ذیل جملوں میں سے اسم معرفہ پر دائرہ بنائیں، یعنی کہ اس کو انڈر لائن کرنا ہے۔ جیسے احمد ایک ہونہار طالب علم ہے، احمد ایک ہونہار طالب علم ہے، یہاں پر احمد کیا ہو جائے گا؟ اسم معرفہ ہو جائے گا۔ اسی طرح میں کل لاہور جاؤں گا، اب یہاں پر
یہ لاہور کیا ہو جائے گا؟ اس میں معرفہ ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ خاص نام ہو گیا. شہر ہے لاہور بٹ یہ خاص نام ہو گیا. اسی طرح کیا تم نے نیلا قلم کہیں دیکھا ہے؟ قلم تو بہت ہے لیکن نیلا جیسے ہی آ گیا تو یہ اس میں خاص ہو گیا، گویا کہ یہ اس میں معرفہ ہے. قرآن مجید، انجیل، زبور، توریت اللہ کی کتابیں ہیں. اب یہاں پر قرآن مجید، انجیل، زبور، توریت یہ سبھی کیا ہے؟ اس میں معرفہ ہے. یہاں تک کہ اس میں جلالت، کلمہ جلالت یعنی اللہ، لفظ اللہ بھی کیا ہو جائے گا؟ اس میں معرفہ ہو جائے گا، یاد رکھیں گے. تو اس طریقے سے یہ تو مشق ہو گئی میرے ساتھیوں. اس میں نکرہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں نکرہ کسی انسان، چیز، جگہ یا جانور کے عام طور پر لیے جانے والے نام کو اس میں نکرہ کہتے ہیں. عام طور پر، جو میں نے پہلے آپ کو بتا بھی دیا ہے کہ اس میں معرفہ خاص کو کہتے ہیں، اس میں نکرہ عام کو کہتے ہیں. مثلا لڑکا، کتاب، شہر، بلی. اب یہاں پر دیکھیے، لڑکا کہیں گے تو کوئی سا بھی لڑکا، کتاب بولیں گے تو کوئی سی بھی کتاب، شہر بولیں گے تو کوئی سا بھی شہر، بلی بولیں گے تو کوئی سی بھی بلی. لیکن جیسے ہی لڑکا کے ساتھ احمد لگ گئے تو یہ کیا ہو گیا؟ خاص ہو گیا. اسی طرح کتاب کے ساتھ اردو کی کتاب لگ گئی یا قرآن مجید آ گیا تو یہ کیا ہو گئی؟ خاص ہو گئی. اسی طرح شہر بولیں گے تو کوئی سا بھی شہر، جیسے ہی دلی، ممبئی، مہاراشٹر، گجرات، اس طریقے سے، یعنی بس خاص نام ہو جانی چاہیے تو وہ اس میں معرفہ ہو جائے گا. عام کامن کو کہتے ہیں اور خاص پراپر کو کہتے ہیں. تو یہاں تک تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. آگے دیکھتے ہیں کہ آگے آپ کے سبق میں کیا کچھ کہا جا رہا ہے، اس کو غور سے دیکھیں. اب کہہ رہے ہیں کہ اسم کی بناوٹ کے اعتبار سے یعنی کتنی قسمیں ہیں؟ اسم کی بناوٹ کے لحاظ سے قسمیں. تو کہہ رہے اسم کی بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں. بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. وہ کون کون سی ہے؟ تو جامد، مصدر اور مشتق. یاد رکھیں گے، جامد، مصدر، مشتق، یہ 3 قسمیں ہیں بناوٹ کے اعتبار سے. اب اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جامد کسے کہتے ہیں، مصدر کسے کہتے ہیں، مشتق کسے کہتے ہیں. چلیے، تو جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں اسم کی بناوٹ کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، اسکرین پر ہے. جامد، اس میں مصدر، اس میں مشتق. جامد، مصدر، مشتق. ایک چیز اور یاد رکھ لیں کہ ہم سبھی نے ابھی جو اس میں معرفہ، اس میں نکرہ جو پڑھا ہے وہ اس میں جامد کی ہی قسموں میں سے ہے، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے؟ آپ سے اگر کبھی کوشچن کیا جائے کہ اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ کون سی قسموں میں سے آتا ہے، کس کی قسموں میں سے آتا ہے، تو کیا کہیں گے؟ جامد کی قسموں میں سے آتا ہے، یاد رکھیں گے. چلیے اب آگے دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. اس میں جامد کہہ رہے ہیں، اس میں جامد وہ کلمہ ہے جو نہ خود کسی سے بنتا ہے اور نہ اس سے کوئی دوسرا لفظ بنتا ہو. یعنی اس میں جامد وہ کلمہ ہے جو نہ کسی کلمہ سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی کلمہ بنے. مثلا شیر، سونا، احمد، بلی وغیرہ. گویا کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہو گئی وہ ساری کی ساری کیا ہے؟ جامد ہو گئی. اس میں جامد ہے. یہ ٹوٹل چیزیں اس میں جامد ہیں. اور اس میں جامد کی 2 قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ. معرفہ اور نکرہ. معرفہ کسے کہتے ہیں؟ تو کسی خاص اسم کو کہتے ہیں. اور نکرہ کسے کہتے ہیں؟ تو کسی عام اسم کو کہتے ہیں، یاد رکھیں گے. چلیے اب یہ تو آپ بات سمجھ گئے. اب اس میں مصدر کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں دوسری قسم ہے اس میں مصدر کی. دوسری قسم کیا ہے؟ اس میں مصدر کی. کہہ رہے جس طرح جانوروں، انسانوں، پودوں، چیزوں اور پرندوں کے نام ہوتے ہیں اسی طرح کاموں کے بھی نام ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا، جس طرح جانوروں، انسانوں، پودوں، چیزوں اور پرندوں کے نام ہوتے ہیں اسی طرح کاموں کے بھی نام ہوتے ہیں. اور کیا نام ہوتے ہیں؟ تو آگے ہم سب. اس میں مصدر کہہ رہے ہیں کہ وہ کلمہ ہے جو خود تو کسی لفظ سے نہیں بنتا لیکن اس سے دوسرے لفظ بنتے ہوں یا بنتے ہیں. کہ اس میں مصدر وہ کلمہ ہے جو خود کسی کلمہ سے نہ بنا ہو لیکن اس سے کوئی لفظ بنتے ہوں. مثلا پڑھنا، چلنا، کھیلنا، لکھنا وغیرہ. تو پڑھنا سے پڑھنے والا، چلنا سے چلنے والا، کھیلنا سے کھیلنے والا، لکھنا سے لکھنے والا. تو مصدر آپ نے جان لیا اور اس میں مصدر بھی اس میں جامد بھی جان لیا اور اس میں مصدر بھی جان لیا. کہ جامد وہ ہے جو کسی کلمہ سے نہ نکلا ہو نہ اس سے کوئی کلمہ نکلے، اور اس میں مصدر وہ ہے جو خود کسی کلمہ سے نہ نکلا ہو لیکن اس سے کوئی کلمہ نکلتے ہوں یا بنتے ہوں، جیسے پڑھنا، چلنا، کھیلنا، لکھنا وغیرہ. اب آگے دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ در
دراصل مصدر ایسا کلمہ ہے جس سے کئی اور الفاظ نکلتے ہیں۔ یہاں ایک بات جو غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ مصدر ایسا اسم ہے جس میں کام کا ہونا یا کرنا زمانے کے تعلق کے بغیر پایا جائے، جیسے جاگنا، بولنا، آنا، جانا۔ ان مثالوں میں کام کے ہونے کا ذکر ہے لیکن وقت اور زمانے کی کوئی تعین نہیں ہے نہیں۔ اب نوٹ میں کیا کہہ رہے اردو زبان میں مصدر کے مصدر کے اخیر میں ہمیشہ نہ آتا ہے، اور کسی بھی کام کا نام ہوگا۔ یہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ الفاظ کے اخیر میں نہ آتا ہے لیکن وہ مصدر نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھیں گے، یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ چلیے آگے، جیسے نانا، چنا، گنا وغیرہ۔ تو اب یہ نہیں سمجھ لیں گے کہ جیسے کہ مصدر ہے اس کے آخر میں نہ آتا ہے تو یعنی ہر کوئی تو مصدر ہے جس کے آخر میں نہ آئے گا، لیکن ایسا بھی ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جس کے آخر میں نہ آتا ہے، جیسے نانا ہو گیا، چنا ہو گیا، گنا ہو گیا۔ یہ سب میں بھی کیا آتا ہے؟ نہ آتا ہے، لیکن یہ مصدر نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کا کام نہیں ہے بلکہ یہ کسی کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ معنوں کے لحاظ سے اس میں مصدر کی دو قسمیں ہیں۔ معنوں کے لحاظ سے اس میں مصدر کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں۔ وہ کون کون سی ہے؟ تو پہلا ہے مصدر لازم۔ پہلا کیا ہے؟ مصدر لازم۔ اب مصدر لازم کسے کہتے ہیں تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ مصدر لازم کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ مصدر لازم بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن کا صرف فاعل ہوتا ہے اور مفعول نہیں ہوتا، ایسے کام کے نام مصدر لازم کہتے ہیں۔ ایسے کام کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ مصدر لازم کہتے ہیں، یعنی فعل لازم کہہ لیجئے یا مصدر لازم۔ یعنی کہ بعض ایسے کام ہوتے ہیں جن کا صرف فاعل ہوتا ہے اور مفعول نہیں ہوتا ہے، تو اس کو فعل لازم بھی کہہ سکتے ہیں یا مصدر لازم بھی کہتے ہیں، جیسے آنا، جانا، سونا، رونا وغیرہ۔ ایسے کاموں کے نام ہیں جن کے صرف فاعل ہوتے ہیں، مثلا رونا اور ہنسنا زندگی کے ساتھ ہے۔ رونا اور ہنسنا زندگی کے ساتھ ہے، تو مثال کے طور پر آپ نے دیکھا رونا اور ہنسنا زندگی کے ساتھ ہے، تو یہاں پر رونا کیا ہے؟ کام آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور فاعل بھی ہوتا ہے کیونکہ رونا کیا ہے بھائی؟ رونے والا کوئی انسان ہی تو ہوگا نا۔ اسی طرح ہنسنا کیا ہے؟ فعل ہے، اور وہ ہنسے گا کوئی انسان ہی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ صرف فاعل ہوتا ہے اور مفعول نہیں ہوتا ہے، اسے مصدر لازم کہتے ہیں۔ چلیے دوسرا ہے مصدر متعدی۔ مصدر متعدی کہہ رہے ہیں مصدر متعدی کہہ رہے بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جس میں فاعل اور مفعول کا ہونا ضروری ہے۔ فاعل اور مفعول کا ہونا ضروری ہے۔ اب اس بات سے ایسے سمجھ لیجئے کہ پڑھنے کے لیے ایک پڑھنے والے کی ضرورت ہے اور دوسری جو چیز پڑھی جائے، جبکہ آپ غور کریں تو آنا، اٹھنا، رونا، وونا یہ ایسے کام ہیں جن میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چلیے، کیونکہ رونے کے لیے اب کس چیز کو رویا جائے؟ تو بھائی رونا، دھونا یہ سب کیا ہے؟ اس میں پڑھنا یہ سب میں جو ہے سے رونا، اٹھنا، آنا یہ سب میں جو ہے نا مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس چیز میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ مصدر لازم کہلاتی ہے، جس میں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے اس میں کیا ہے؟ مفعول کا ہونا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ تو چلیے ساتھیو، آج کے ویڈیو میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم سبھی اسم معرفہ کے اقسام کے بارے میں پڑھیں گے، کیونکہ ہم نے آج پڑھ لیا اسم کی دو قسمیں ہیں، اسم معرفہ، اسم نکرہ۔ اسم معرفہ کسی خاص کو کہتے ہیں، اسم نکرہ کسی عام کو کہتے ہیں۔ اس طریقے سے پھر ہم نے اسم کی بناوٹ کے اعتبار سے قسمیں پڑھی، جامد، مصدر، مشتق، پھر جامد کی قسمیں کو ہم لوگوں نے پڑھا ہے نہیں، اس کے بعد مصدر کی تعریف ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے۔ اب آگے انشاءاللہ اسم معرفہ کے اقسام کو پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے اگلے ویڈیو کے لیے۔ خدا حافظ۔